یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک مرتبہ آپ پہاڑ پر چڑھے تھے تو پہاڑ ہلنے لگا، جیسے زلزلے وغیرہ سے اس میں ارتعاش ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے. تو آپ نے فرمایا احد ٹھہر جاؤ، پرسکون ہو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. کون شہید تھے؟ حضرت عمر اور عثمان، اور صدیق ابو بکر، اور نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بولے وہ دیکھتے ہی ایک دل کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. ایک تو تاریخی مقام ہے، دوسرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے، تو آپ محبت کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں. آپ نے حجر اسود کو چوما، ہم بھی چومتے ہیں. غزوہ احد. قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام قردہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی. اس سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی. رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا، حبشیوں کو بھرتی کیا، اور ترغیب اور تحریس کے لیے، یعنی حرص دلانے کے لیے کچھ شاعر مخصوص کیے. یہاں تک کہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا، جس کے پاس 3000 اونٹ، 200 گھوڑے، 700 زرہیں تھیں. کچھ پہ سامان لادا اور کچھ پہ خود. اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام مردوں کو جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا. اس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور علم بردار بنو عبدالدار کے بہادر تھے. یہ لشکر غیظ و غضب سے بھرپور مدینے کے اطراف میں پہنچا اور جبل عینین اور احد کے قریب وادی قنات کے دامن میں ایک کھلے میدان میں ڈیرا ڈال دیا. یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ، تقریباً 1 سال کے بعد یہ دوبارہ غزوہ ہو رہا ہے بدر کے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی طلایہ گردی کا انتظام فرما لیا تھا. جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا. پھر آپ ان کی ورڈز کو ہر جگہ دیکھیں گے. آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں، اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے کچھ پھینکیں ان پر. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اس رائے سے موافقت کی. وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے، الزام بھی نہ آئے. لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ 2-2 ہاتھ کرنے پر اصرار کیا، خصوصاً وہ لوگ جو بدر میں نہیں جا سکے تھے. آپ نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا. ایک دستہ مہاجرین کا، جس کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ عنہ. دوسرا قبیلہ اوس کا، جس کے علم بردار کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے والے، حضرت اسید بن حزیر تھے. اور تیسرا خزرج کا، جس کے علم بردار حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ تھے. عصر کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا. جو چھوٹے تھے انہیں واپس بھیج دیا، البتہ رافع بن خدیج کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے. اس پر سمرہ بن جندب نے کہا میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے پچھاڑ سکتا ہوں. آپ نے دونوں میں کشتی کرائی اور واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی. جذبہ دیکھیے. مقام شیخین ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے. اخیر رات میں فجر سے پہلے کوچ کیا اور شوط نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی. یہیں عبداللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا. اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی ضعف کی لہر دوڑ گئی، کمزوری آ گئی. قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا. مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، اب 700 باقی بچے. کس کے مقابلے میں؟ 3000. اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی. لشکر کو مرتب فرمایا اور عبداللہ بن جبیر انصاری کی کمان میں جبل عینین پر، جو بعد میں جبل رومات یعنی تیر اندازوں کا پہاڑ کے نام سے معروف ہوا، 50 تیر انداز مقرر فرمائے. اسی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ
تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں، اور انہیں تاکید کی کہ جب تک آپ کا حکم نہ آئے اپنی جگہ نہ چھوڑیں، خواہ مسلمان فتح یاب ہو یا شکست کھائیں۔ ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھی، یعنی وہ باقاعدہ میدان جنگ میں پھر رہی تھی، لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھی، جوانوں کو غیرت دلا رہی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی: اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے اور قالین بچھائیں گے، اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گے اور الگ ہو جائیں گی۔ اور علم برداروں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی: وَيْحًا بنی عبد الدار وَيْحًا حماة الادبار ضرباً بكل بطار، دیکھو بنو عبد الدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ اب مبارزت اور قتال ہوئی۔ مبارزت ہوتا ہے نا 1 to 1 بیس پر، آمنے سامنے آ کے لڑنا۔ جب دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابو طلحہ عبدری نمودار ہوا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا، اس نے دعوت مبارزت دی۔ جواب میں حضرت زبیر بن عوام آگے بڑھے، شیر کی طرح جست لگائی اور اونٹ پہ جا چڑھے۔ سبحان اللہ، کتنے طاقتور تھے۔ پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید نے جو اس وقت مشرکین کے رسالدار تھے 3 بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے، پیچھے سے حملہ کریں، لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں نے مشرکین کے علم برداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا، سب جھنڈا بردار ختم کر دیے۔ یہ کل 11 افراد تھے۔ ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھنڈا زمین پہ آ گرا، شکست ہو گئی ان کو۔ مسلمانوں نے بقیہ اطراف میں ہلہ بول دیا، صفوں کی صفیں الٹ دی اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی۔ ابو دجانہ اور حمزہ نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید کر دیے گئے۔ انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ اس کے آقا جبیر بن مطعم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دے گا۔ یہ نام یاد رکھیے، سب بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ کی طاق میں بیٹھ گیا، بس اس کا ایک ہی ٹارگٹ تھا۔ حضرت حمزہ مشرکین کے ایک آدمی سبا بن عبد العزا کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا۔ وہ غافل تھے، نیزہ ان کے پیڑوں پر لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا۔ وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، وہ انہیں مار بھی رہے تھے، غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن عین اسی موقع پر تیر اندازوں نے غلطی کی اور اپنے مورچوں پہ ڈٹے رہنے کا جو تاکیدی حکم انہیں دیا گیا تھا، اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے، کیونکہ اتنی غنیمت مسلمانوں نے سمیٹ لی تھی کہ انہوں نے کہا چلے ہم بھی اترتے ہیں اور مال سمیٹتے ہیں، اب جنگ تو ہو گئی، دشمن تو ناکام ہو گیا۔ خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا۔ پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گئے اور ان کو نرغے میں لینا شروع کر دیا۔ ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا تو وہ بھی پلٹ پڑے، یعنی جاتے جاتے واپس آ گئے، اور ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹ آئے اور جم گئے۔ یعنی جھنڈا اس لیے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک سائن ہوتا ہے، سمبل ہوتا ہے کہ یہاں پر سب کو رپورٹ کرنا ہے، یہاں پر آنا ہے، یہاں جمع ہونا ہے۔ یوں مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے۔ کون سے 2 پارٹوں میں؟ ایک طرف خالد بن ولید کا لشکر اور دوسری طرف جو پٹ کے جا رہے تھے وہ واپس آ گئے۔